نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جس کسی نے بھی میری سنت پہ عمل کیا جبکہ امت اس سنت کو چھوڑ رہی ہو تو سنت پہ عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین موقع بھی ہے کہ ہم ایسی سنتوں پر غور کریں جو عام طور پہ ہمارے بھائی لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، اور ہم خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی تلقین کریں۔ مثلا آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز کے آداب ہیں، اور ان آداب میں سے ایک بہترین ادب یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے مسلمان کا سر ڈھکا ہوا ہو۔ اس کے اوپر بڑی لے دے ہوتی ہے، اور جو دنیا پرست قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سر ڈھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ ایک ایسا فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور ہر وقت حدیث حدیث کرتا ہے، لیکن وہ خود بھی اس بات کے قائل نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ ہماری شریعت میں تمام چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کے جو عمل اور فعل، یہاں تک کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی محفوظ ہے۔ اور تمام حدیثوں میں اگر آپ غور کر لیں تو آپ نے جب بھی عبادت کی ہے تو اس عبادت میں آپ کا سر ڈھکا ہوتا تھا۔ احرام کی حالت میں منع ہے تو ہم بھی کہتے ہیں تمام عالم اسلام متفق ہے کہ احرام کی حالت میں سر نہ ڈھکیں، اگر ڈھکیں تو یہ جنایت ہے، اس پہ دم لازم آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سر ڈھکنا یا نہ ڈھکنا علماء کا اس سے سروکار نہیں ہے، علماء کا سروکار سنت سے ہے، اور وہ مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً تلقین فرماتے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سر ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی ایک روایت ایسی لا کے ثابت کر دو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو یا عبادت کی ہو اور قصداً آپ کا سر ننگا ہو۔ واللہ العظیم یہ زمانہ گزر گیا ہے اور اللہ کے فضل سے آگے بھی گزرتا رہے گا، لیکن اس چیلنج کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھ لیں، اولیاء اللہ ہیں، ائمہ گزرے ہیں، فقہاء گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، کسی ایک فقیہ کا نام تو بتاؤ جس نے کہا ہو کہ عبادت کے لیے سر ڈھکنا ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک محدث کا ذکر کر دو جن کی عادت ہو کہ وہ ساری زندگی ننگے سر گھومے ہوں۔ کسی ایک مفسر کے بارے میں ہمیں بتا دو جو مستند مفسر ہو اور اس کی زندگی ایسی گزری ہو کہ اس کا سر ننگا ہو۔ پتہ چلا کہ کچھ چیزیں تعامل امت سے ثابت ہوتی ہیں اور یہ بھی ہمارے تعامل کا حصہ ہے۔ علماء اور ائمہ کو چاہیے کہ وہ امامہ باندھا کریں، تعمموا، حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ہے امامہ باندھا کرو۔ اور اسی طرح جو آپ کے صحابہ گزرے ہیں اور ان کے شاگرد گزرے ہیں، کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی وراثت میں 100 سے زیادہ امامے بھی تھے۔ اب آپ بتائیے، اگر امامہ سنت نہ ہوتا تو امام اعظم 100 امامے گھر پہ کیوں رکھتے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حالات میں لکھا ہے کہ امام مالک جب فوت ہو گئے تو 500 امامے ان کے شاگردوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ یہ سب بالکل واضح دلائل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا امامہ مشہور تھا، لہو شملتین، اور کبھی 2 شملے بھی ثابت ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 2 شملے ہوتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ایک سنت ہے۔
ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی جس وقت میں بھی گزرے سر ڈھکی ہوئی ہو۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ اس پہ بڑی لڑائی ہوتی ہے کہ گھڑی سیدھے ہاتھ میں پہننا چاہیے یا الٹے ہاتھ میں۔ تو جواب یہ ہے کہ گھڑی تو آج کل کی ایجاد ہے، جس زمانے میں مسائل مستنبط ہو رہے تھے اس زمانے میں ہاتھ میں پہننے کی گھڑی نہیں تھی، تو ہمیں ضرورت پڑے گی کسی اور طرف جانے کی، اور گھڑی کی ہی مثال سمجھ لیجئے انگوٹھی جو لوگ ہاتھ میں پہنتے ہیں۔ انگوٹھی کے بارے میں شریعت کے اندر تفصیل موجود ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک شبہ آپ کی خاتم تھی، آپ کی انگوٹھی تھی جو آپ اپنے ہاتھ میں پہنتے تھے، سیدھے ہاتھ میں پہنتے تھے، لیکن آپ کو زینت کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے وہ انگوٹھی اس لیے بنائی تھی کہ صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ جب بادشاہوں کو، سرداروں کو، بڑے لوگوں کو خط لکھتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ خط پہ مہر ہوتی ہے، جب تک مہر نہ ہو وہ خط قبول ہی نہیں کرتے، دربار کے اندر جانے نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ کے رسول آپ بھی ایک مہر بنا لیجئے جو آپ اپنے فرمانوں پہ لگایا کریں۔ فَاتَّخَذَ مَخَاطَمَ من فضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اختیار کر لی جو چاندی کی تھی، وَنَقْشُهُ محمد رسول اللہ، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ انگوٹھی جو تھی یہ آپ سیدھے ہاتھ میں پہنتے تھے۔ کیوں پہنتے تھے؟ اس لیے کہ اس میں لفظ اللہ بھی موجود تھا، لفظ محمد بھی موجود تھا، لفظ رسول بھی موجود تھا، اور زینت مقصد نہیں تھی، ضرورت مقصد تھی۔ آج کل اب جو علماء نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو شخص ضرورت کے لیے انگوٹھی پہنے وہ سیدھے ہاتھ میں پہنے، اور جو شخص زینت کے لیے پہنے الٹے ہاتھ میں پہنے، اس لیے کہ سیدھا ہاتھ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، آج آیت گزری ہے سورہ واقعہ میں، اللہ نے فرمایا جو سیدھے ہاتھ والے ہیں یہ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں، اور ان کو جنت میں نعمتیں ملیں گی، اور درخت ملیں گے، اور سائے ملیں گے، محلات ملیں گے۔ تو اس ہاتھ کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ہاتھ پہ جو ہم اللہ اللہ پڑھتے ہیں، اس ہاتھ پہ جو ہم الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی زینت ہے کہ دنیاوی زینتوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، علامہ ابن حجر جو بخاری کے شارح ہیں، فتاوی قاضی خان کے اندر بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایسی انگوٹھی ہو جس میں اللہ، رسول، حدیث، آیت، کوئی نصیحت کی بات لکھی ہو تو آج بھی فتویٰ یہی ہے کہ ایسی انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہنے۔ لیکن اگر اس انگوٹھی میں نہ اللہ کا نام ہے، نہ اس میں کلمہ ہے، نہ اس میں آیت ہے، نہ اس میں حدیث ہے، اس قسم کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے، تو پھر ایسی انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہننا انہا من دیدن الروافض، یہ روافض کی علامت ہے، یہ شیعوں کی نشانی ہے۔ اس لیے اہل سنت علماء کو چاہیے کہ اپنے عوام کو یہ تلقین کریں کہ زیب و زینت کے لیے جو آپ انگوٹھی پہنتے ہیں وہ الٹے ہاتھ میں پہنیں، بشرط یہ کہ اس میں قرآن و سنت کی کوئی بات نہ ہو۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اور اسی پر قیاس کریں گھڑی کا۔ اور گھڑی اگر وہ ایسی ہے کہ اس میں کوئی دینی بات ہے، اس میں کوئی محترم چیز ہے تو وہ سیدھے ہاتھ میں پہنی جائے گی، اور اگر وہ زینت کے لیے پہنی جا رہی ہے وقت، وہ ایک ثانوی چیز ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ظاہر کی، کل سے یہ بحث چل رہی ہے، اور ظاہری طور پہ گھڑی اختیار کرنا یہ زینت ہے، اور زینت الٹے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز کے اندر ہمیں گھڑی مخل ہوتی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ گھڑی نماز میں اتار دیجئے، ایسی کیا قیامت آ رہی ہے، جیب میں ڈال لیجئے، لیکن کیا اس وجہ سے آپ روافض میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر فتح الباری میں بات موجود ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بھی ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اس سنت کو اپنا لیں، اور وہ حضرات جو ہمارے بھائی لوگ مسئلے کو سمجھے نہیں ہیں ان کو بتا دیں کہ اس مسئلے کی حقیقت یہ ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہے وہ اہتمام نہیں کرتے، ٹخنے ان کے نیچے رہتے ہیں،
اور جی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور تلاوت بھی ہو رہی ہے اور زبردست عبادتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب آپ ان کو دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ان کے جو پائنچے ہیں وہ زمین پہ گھسٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے بار بار اس حدیث کا ذکر کیا ہے، ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ 3 دفعہ وہ اس نے نماز پڑھی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو ایسی ہی نماز پڑھتا ہوں، مجھ سے غلطی کیا ہو رہی ہے مجھے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا صلیتا ولیکن اسبلت ازارک، نماز تو تم پڑھ رہے ہو لیکن تمہارا کپڑا نیچے لٹکا ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتے جو کپڑا نیچے لٹکا کے نماز پڑھتا ہو۔ واضح حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کی مغفرت کریں گے، نہ اس پہ نظر کرم کریں گے، نہ اس کو پاک ہونے دیں گے۔ کس کو؟ جو اپنے کپڑے کو زمین پہ گھسیٹ کے چلتا ہو۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں بدعتی وغیرہ کہ وہ آپ کو باقاعدہ کہیں گے کہ نہیں جی نہیں اس کو نیچے کرو، اور فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ نماز کے اندر کپڑوں کو سمیٹنا اور فولڈ کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو شخص توحید نہیں سمجھا ہے وہ مسائل سمجھے گا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کما حقہ نہیں سمجھ سکا ہے، اس کو یہ بات کہاں سے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ٹخنا نیچے کرنا ضروری ہے، اور غلط فہمی ہوئی ہے شدید قسم کی۔ وہ جو نماز کے اندر کپڑے لپیٹنا منع ہے وہ تکبر کی وجہ سے منع ہے۔ لوگ نماز پڑھتے تھے، مسجدیں میں قالین نہیں ہوتے تھے، مٹی ہوتی تھی، تو سردار اور بڑے بڑے لوگ وہ اپنے کپڑے لپیٹ لیتے تھے کہ ہمارے کپڑے زمین پہ لگیں گے خراب ہو جائیں گے، مٹی لگ جائے گی۔ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ نماز کے اندر اپنے کپڑوں کو لپیٹنا اور زمین سے بچانا یہ مکروہ ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ نماز کے اندر ٹخنوں کو، پائنچوں کو ٹخنے سے اوپر کر دینا یہ مکروہ ہے۔ واللہ العظیم ایسا نہیں ہے۔ میں نے 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور بوقت ضرورت اس سے زیادہ روایتیں موجود ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ لوگ نماز سے پہلے جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اقامت ہو رہی ہوتی ہے، تو تکبیر سے پہلے ہی وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ خلاف سنت ہے۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ سیدھے رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ ویسے ہی ہاتھ باندھ رہے ہیں، آپ کے بچے سمجھیں گے یہ نماز کا حصہ ہے، اور پھر کرتے کرتے اگلی نسل آئے گی وہ اللہ اکبر سے پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے گی، تو نماز میں خلل واقع ہو گیا۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ نماز سے پہلے ہاتھوں کو سیدھا رکھیے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے، زبردست مہمان آ گئے ہیں، اور کوئی ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کھڑے ہو کے کھانا کھانا خلاف سنت ہے، اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام ہم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس رمضان المبارک میں یہ بھی تہیہ کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم جب بھی کھائیں تو ہم بیٹھ کر کھائیں، اور پانی پینا بھی بیٹھ کے سنت ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ تلقین کریں، اور بیٹھیں، 3 سانس سے پانی پئیں، اس کے بعد الحمدللہ کہیں۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہمیں اور آپ کو 100 شہیدوں کا اجر دے دے، اس لیے کہ یہ سنتیں آج لوگوں میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، بیمار کی تیمارداری بھی سنت ہے۔ آپ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمان تو چھوڑیے، یہودیوں کی تیمارداری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور ایک یہودی کو آپ نے آخر میں جا کے کہا کہ کلمہ پڑھ لو تو جنت جاؤ گے، تو اس کے باپ نے کہا ابو القاسم کی بات سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور کیا ہی خوش نصیب آدمی تھا کہ وہ کچھ دیر میں انتقال ہو گیا اور وہ جنتی تھا۔ میرے محترم بھائیوں، کہیں خوشی ہو جائے، خاص طور پہ ولیمے کی دعوت، اس قسم کے دعوتوں میں جانا بھی سنت ہے۔ ہمارے لوگ رسمی طور پہ زور لگاتے ہیں نا، رسم کو چھوڑ دو، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو اگر کوئی اپنی خوشی میں یاد کرتا ہے تو اس کی خوشی میں ضرور شریک ہو جائیں۔ اور ایک روایت اس قسم کی موجود ہے کہ جس کسی نے ہمارے مسلمانوں کی خوشیوں میں شرکت نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، غم کے اندر، جنازے کے اندر، کسی کی فوتگی کے اندر تعزیت کرنا بھی سنت ہے۔
ہمارے لوگ رسماً رواجن چلے جاتے ہیں اور جا کے ایسے ہی بیٹھے تھے دنیا کی باتیں کرتے ہیں نا، جائیے سنت کی نیت کر کے جائیے اور وہاں جا کے بیٹھیں، دعا کریں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تعزیت میں ثابت ہے۔ بخاری شریف میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو عامر جب انتقال کر گئے، وہاں پہ آپ نے جو دعا فرمائی ہے اس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر موجود ہے، یہ سنت ہے، اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سنت پہ توفیق دے دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ ہمارے ایک فاضل ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ان کی والدہ بہت بیمار ہیں، اسی طرح ہمارے حاجی مقصود صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی گھر والی بھی بہت بیمار ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو صحت اور عافیت دینے، دعائیں قبول کر لیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔